صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ میمن عبدالحبیب یوسف مارفانی سے آج کے ہندوستان تک۔ رنگون میں سبھاش چندر بوس کی تحریک آزادی کی تقریروں سے متاثر ہو کر ملک کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر دینے والے پہلے بھارتی سیوک عبدالحبیب یوسف مارفانی تھے۔ وہ کوئی فوجی نہیں تھے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے بڑے عہدیدار۔ وہ تاجر تھے، دولت کے سمندر میں تیرنے والے میمن مسلمان۔ مگر جب وطن کی پکار آئی تو انہوں نے اپنی تمام تجوریاں خالی کر دیں۔ 1 کروڑ روپیہ نقد، 3 لاکھ کے زیورات اور زمین جائیداد کے کاغذات، سب کچھ انڈین نیشنل آرمی کے حوالے کر دیا۔ یہ 1944 کا زمانہ تھا جب اتنی بڑی رقم کسی بادشاہ کے خزانے میں بھی کم نظر آتی تھی۔ مارفانی نے بدلے میں کچھ نہیں لیا، بلکہ اپنے آپ کو بھی ملک کی خاطر پیش کر دیا اور آزادی کے سپاہیوں کی وردی پہن کر محاذ پر بطور رضاکار خدمات دینے لگے۔ ان کی سخاوت سے نہ صرف اس وقت کی جنگ کو جان ملی، بلکہ سینکڑوں دلوں میں امید کا دیا بھی جل اٹھا۔ لیکن آزادی کے بعد وہی مارفانی جنہوں نے آزادی کی بنیاد میں اپنی دولت اور زندگی قربان کر دی تھی، گمنامی میں دفن ہو گئے۔ نہ حکومت نے یاد رکھا، نہ تاریخ کی کتابوں نے۔ اور آج کے ہندوستان میں اگر کوئی ان جیسے مسلمان کا ذکر کرے تو شاید بہت سے چہروں پر ناگواری کا سایہ پڑ جائے گا۔ آج کا ہندوستان عجیب دوہرے پن کا شکار ہے۔ جن مسلمانوں نے اس دھرتی کے لیے سب کچھ وار دیا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، وہیں دوسری طرف مسلم وفاداری پر بحثیں ہوتی ہیں اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں۔ مارفانی جیسے کردار ہماری قومی تاریخ کے نہا خانوں میں دھول کھا رہے ہیں، جبکہ نفرت کے نئے قصے چمکتے اسٹیجوں اور زرخرید میڈیا کے پلیٹ فارمز پر چیخ کر سنائے جاتے ہیں۔ یہی تضاد ہماری سب سے بڑی شکست ہے۔ ہم بھول گئے کہ آزادی کسی ایک مذہب کے نام پر نہیں ملی تھی۔ یہاں خون ہندو کا بھی بہا، سکھ کا بھی، عیسائی کا بھی اور مسلمان کا بھی، اور سب کے خون کا رنگ ایک ہی تھا۔ مارفانی کی کہانی صرف ایک شخص کی قربانی نہیں، یہ اس تاریخ کا حوالہ ہے جو ہم اپنی سہولت کے مطابق قطر دیتے ہیں۔ افسوس کہ آج کے نصاب میں ان کا نام نہیں، آج کی سیاست میں ان کی یاد نہیں۔ وہ جو سیوک ہند کے پہلے تمغے کے حقدار تھے، وہ اب بس مٹی میں ملے ایک بے نام مزار کا حصہ ہیں۔ کیا یہ وہی ہندوستان ہے جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، یا یہ کوئی نیا ہندوستان ہے جہاں قربانی کی پیمائش مذہب کے ترازو پر ہوتی ہے؟ اگر ہم نے یہ سوال نہ پوچھا تو آنے والے وقت میں نہ مارفانی یاد رہیں گے اور نہ آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرنے والے دیگر مسلمان۔ درجنوں جڑی بوٹیوں سے بنے آیورویدک تیل دوارا ہر بیماری کا علاج۔ صدیقی ہربل دواخانہ چھتر گاچھ۔ آج ہی سمپرک کرے 7017613190۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔